کہ ایک ستیلے باپ نے ایک بچی کے ساتھ یہ کر دیا، ایون کہ اس میں ان کی مائیں بھی شامل ہوتی ہیں. جو ماں اپنی حفاظت نہیں کر پاتی اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، میں اپنے آپ کو اور اپنی بچی کو جلانے لگا تھا، کیونکہ میں روز روز کے مرنے سے ایک دفعہ کا مرنا میرے لیے بہت ہے. کیونکہ مجھے پتا ہے میری بچی حرام زدگی میں پل رہی ہے، زنا خوری میں پل رہی ہے. السلام علیکم، میں ہوں اے ڈی ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ڈی ملک آفیشیل. آج میرے ساتھ ایک مجبور باپ موجود ہے جو کراچی سے لاہور اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے نکل آیا ہے. آپ اس شخص کے آنسو دیکھ کر، آپ اس کی کہانی سن کر جب سنیں گے تو آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے ظلم زیادتیاں کیسے ہوتی ہیں. انہوں نے اپنی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ خدا ترسی سمجھتے ہوئے شادی کی اور اس عورت نے آج اس شخص کو یہاں تک لا کھڑا کر دیا. ساری کہانی انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان، مجھے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ اس طرح رو رہے ہیں اور کیا ہوا ہے، یہ ساری کہانی کیا ہے؟ میں 5 سال ہو گئے اپنی بچی کو ترس رہا ہوں آواز سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے. میں کورٹوں کے بھی چکر لگا چکا ہوں، میں پنچایتوں میں بھی جا چکا ہوں، میں پولیس میں بھی جا چکا ہوں، لیکن میری بچی کسی نے نہیں ملوائی مجھے. کہاں بچی آپ کی، کون لے کے گیا ہے؟ میری بچی شیخوپورے میں ہے، میری وائف کے پاس ہے، لیکن وہ 5 شادیاں کر چکی ہے. میری بیٹی جگہ جگہ لے کے پھر رہی ہے غیر محرم لوگوں کے پاس. جو عورت اپنی عزت نہیں کر سکتی کیا وہ دوسرے کی اولاد کی عزت کر سکے گی؟ اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی جس خاتون سے شادی ہوئی وہ کیا ساری کہانی ذرا بتائیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا. 2013 میں جب میں نے اس سے شادی کی تو مجھے یہی پتا تھا. کیا نام تھا خاتون کا؟ ہینا بی بی. تو مجھے یہی پتا تھا کہ یہ بیوہ ہے. تو جب میں نے اس سے شادی کی اور وہ ہم زندگی ساتھ گزارنے لگے تو اس نے مجھے کہا کہ میری ایک شادی پہلے بھی تھی جو کہ 1 ہفتہ میرے والد نے میرے سسرال میں رہنے دیا اور اس کے بعد یک طرفہ خلا لے کے یہ دوسری شادی کی. اچھا، دوسری شادی جب یہ کی نعیم نامی شخص سے تو اللہ کے اس سے اللہ کو منظور تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے اس بندے کو، کہ ان لوگوں نے اتنی ٹینشن دی کہ 2.5 مہینے کے بعد گھر آ کے بیٹھ گئی تھی اور 3 مہینے یعنی کہ ٹوٹل شادی کو 3 مہینے ہوئے تھے اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے. ایک بچی پریگننٹ یعنی کہ وہ پریگننٹ تھی 3 ماہ کی، وہ اس سے یہ بچی ہے. جس وقت میری اس بچی سے ملاقات ہوئی تو یہ بچی 1 سال کی بھی نہیں تھی. تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اس بچی کے لیے میں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے نا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، آج سے لے کے اس کا پڑھائی کا اور شادی تک کا خرچہ جو ہے وہ میرے ذمہ ہے. تو ان لوگوں میں بات ہوئی کہ جی ہم ایسے کیسے کوئی اپنی ماں دے دیں گے. مطلب مجھے ہر قیمت پہ جو ہے نا یہ بچی چاہیے. تو ڈیمانڈ آئی کہ جی آپ کو شادی کرنی پڑے گی. میں نے کہا میں منظور ہوں اس چیز پہ بھی، میں نے ایگری ہو گیا. تو جس پہ میرا جو ہے پھپھا وہ نہیں مان رہا تھا، وہ لالچی تھا کچھ پیسوں کا. تو جیسے کیسے میں نے منانے کے بعد جب میں شادی کی اور لے گیا میں اس کو کراچی، اس دوران اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں مجھے بھی دی. جب تک میں اپنے سسرال میں دیتا رہا تو میں بہت اچھا، دنیا میں میرے سے اچھا ہی کوئی داماد نہیں تھا. سن 2018 2 تاریخ دوسرے مہینے کی بات ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں کی آپس میں کیا پلاننگ چل رہی ہے. تو جو اس بچی کا چاچو تھا نا تو اس نے اس کو سکھر بھیجا. سکھر بھیج کے 2 تاریخ کو دوسرے مہینے کی جب میں اس کو اسکول چھوڑ کے آیا ہوں تو میری دونوں بچیاں اس نے گھر پر چھوڑی ہیں. یہ اسکول سے اس کو لے کر غائب ہو گئی. مجھے گھر والوں نے اطلاع دی کہ یہ ہنا اور بچی ابھی تک نہیں آئی ہے. میں واپس جب کام سے آیا ہوں تو میں نے اس کو سارے میں رشتہ داروں میں ڈھونڈا اور پتہ چلا نہیں، مجھے سے پتہ چلا مجھے. تو میں نے ان کے پیرنٹس کو فون کیا تو انہوں نے الٹا مجھ پہ کہنا شروع ہو گئے جی ہماری بچیاں دونوں کدھر ہیں، آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کو بھی نہیں پتہ تو میں متعلقہ تھانے میں جا کے FIR کٹواتا ہوں کہ میری بچی اور میری وائف گم ہے. تو جب فون بند ہوا تو اس فون کا گواہ یہ ہے کہ کانفرنس کال پہ، کیونکہ میں اپنے سسرال والوں سے بات نہیں کرتا تھا تو کانفرنس کال پہ بات چل رہی تھی. تو میرے دوست نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ جا کے رپورٹ کروائیں. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اس کو کال آتی ہے کانفرنس پہ میرے پاس کہ جی ہماری بیٹی کا پتہ لگ گیا، وہ ان کے گھر ہے. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا، میں نے کہا یا تو یہ آپ کے گھر ہونی چاہیے تھی یا میرے گھر ہونی چاہیے تھی، ان کے گھر تو ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خیر میرے دوست نے کہا کہ اب کرنا کیا ہے، وہ چھوڑ کے تو آ گئی ہے بچیوں کو، اب بیٹھ کے جو بھی بات ہے وہ کر لیں. تو انہوں نے کہا ہم 2-3 دن میں بتائیں گے.
وہ 2-3 دن کیا، جس وقت یہ گئی تھی گھر سے تو اس وقت 3 مہینے کی پریگننٹ تھی. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیوی کسی کے جھانسے میں یا کسی کے چکروں میں یا کسی کے ساتھ اس کا کوئی غلط افیئر ہے، اس وجہ سے وہ چھوڑ کے چلا گیا آپ کو؟ میں تو کیونکہ اگر کسی کے ساتھ، چلو میں نے مان لیا کسی کے ساتھ، لیکن وہ اگر کسی کے ساتھ تھی جہاں اس نے چوتھی شادی کی وہاں سے بھی اس نے خلا لی. اچھا اب 5ویں جگہ اس نے شادی کی ہے. آپ کے ساتھ اس کی 5ویں شادی تھی؟ میرے ساتھ اس کی تیسری شادی تھی. اچھا، آپ کے ساتھ تیسری شادی تھی، اس کے بعد اس نے ایک اور شادی کی، پھر ایک اور شادی پہ آ پھر گئی. ایک اور کی. اچھا جب یہ مجھے پتہ چلا کہ اس نے شادی کر لی ہے، میں یہاں آیا ڈیلیوری کے ٹائم پہ، تو مجھے پتہ چلا جی اس نے بچہ بھی ضائع کرایا، ایک طرفہ خلا لی اور خلا کے فوراً بعد اس نے شادی کی. تو خلا کا اور میں نے اس کا ٹائم دیکھا تو 1 مہینے بھی نہیں ہوا تھا. تو ہماری شریعت بھی کہتی ہے اور ہمارا دین بھی کہتا ہے، ہمارا قانون بھی کہتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے یا طلاق ہوتی ہے کسی کو تو اس کے 3 مہینے کی عدت پوری کی جاتی ہے. یہ میرے پاس سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں، کورٹ کے موجود ہیں، جن کی بنا پہ کورٹ خلا بھی دیتی ہے اور نکاح بھی تسلیم کرتی ہے. تو جب میں نے وہ ڈاکومنٹس وہاں سے نکلوائے تو پتہ چلا کہ جی 1 مہینے کے اندر اندر جو ہے نا اس نے چوتھی شادی کر لی. اچھا ریاض صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوتی ہے کہ کمرہ عدالت میں آپ بچی کے ساتھ رو رہے ہیں، وہ کیا سین تھا، وہ کیا ماجرا تھا؟ وہ اصل میں کیا کہ میں کورٹ سے جب دھکے کھا رہا تھا، کھا کے میں سکھر عدالت بھی گیا، شیخو پورے بھی گیا، تو میں سکھر پریس کلب کے باہر میں اپنے آپ کو اور اپنی بچی کو جلانے لگا تھا، کیونکہ میں روز روز کے مرنے سے ایک دفعہ کا مرنا میرے لیے بہت ہے. کیونکہ مجھے پتہ ہے میری بچی حرام زدگی میں پل رہی ہے، زنا خوری میں پل رہی ہے. جو شخص اپنے بیوی بچے چھوڑ کے ایک ناجائز رشتہ قائم کر سکتا ہے، کیا وہ آیا کسی کی بچی کو تحفظ دے سکتا ہے؟ آئے دن روز میں واقع سنتا ہوں یہ میڈیا پہ، یا میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ ایک ستیلے باپ نے ایک بچی کے ساتھ یہ کر دیا. ایون کہ اس میں ان کی مائیں بھی شامل ہوتی ہیں. جو ماں اپنی حفاظت نہیں کر پاتی اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں کہ میری بڑی بیٹی جس کو میں نے پالا ہے علیشہ نعیم کو، اس نے نکاح نامے سے ہی دور کر دیا، اس کو ڈاکومنٹ سے ہی دور کر دیا. یہ آپ بچی دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا نام علیشہ ہے، اور کتنی عمر ہے اس کی؟ اس کی اب مطلب 12 سال عمر ہے. یہ 12 سال کی عمر میں، اور یہ باپ جو آنسو، ایک مرد بہت پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا ہے، اور اس مرد کے آنسو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتنا چور ہو چکا ہے، اسے کتنی تکلیف ہے. میں ٹوٹ چکا ہوں، میں اب عدالت بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اتنے دھکے، اتنا پیسہ خرچ کر چکا ہوں کہ میں اس وقت روڈ پہ آ چکا ہوں وکیلوں کے آسرے میں. میں اب کورٹ بھی نہیں جاؤں گا. میری چیف جسٹس سے، اعلیٰ کام سے گزارش ہے پلیز میری بچی کو چائلڈ کسٹڈی میں لیا جائے، وہ ناجائز پرورش میں پل رہی ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیا ایکسپلین کروں. اصل میں ہمدردی اس شخص کے ساتھ ہونی چاہیے جس کے آنسو بتا رہے ہیں کہ یہ شخص کتنی تکلیف میں ہے. کہ یہ بچی اصل میں یہ نابالغ بچی ہے جو پتہ نہیں کس طرح، کس اذیت میں زندگی گزار رہی ہے، اور ایک باپ کے آنسو بتا رہے ہیں کہ وہ شخص کتنی تکلیف میں ہے. تو اپنے باپ کی شکل بھی نہیں دیکھی، اس کو یہ بتایا کہ میں اس کا باپ ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے 2 پھول دی، ان میں سے یہ بچی میرے پاس ہے جس کی میں پرورش کر رہا ہوں. یہ آئے دن مجھ سے پوچھتی ہے بابا میری بہن ہے، بابا میری بہن ہے، تو میں اس کو کیا جواب؟ اس وقت بھی وہ مجھ سے آنے کی کوشش کر رہی تھی میرے ساتھ، لیکن مجھے یہاں بہت خطرہ ہے. میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیسے لاتا ہوں، مجھے ڈرایا جاتا ہے، مجھے دھمکایا جاتا ہے. اب کیا کہتے ہیں، آپ کی اپنی بیوی کے ساتھ ہوئی بات؟ نہیں، کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ میرے سسرال سے کوئی رابطہ ہے. اتنا مجھے پتا ہے، میں نے ٹریس کیا ہے کہ شیخو پورہ بتی چوک پہ آٹے کی مل ہے، جس بندے سے ابھی 5ویں شادی کی ہے انہوں نے، تو وہ اس کے بیوی بچے تھے، اس کے بیوی بچوں کو طلاق دلوایا جس طریقے سے نعیم کی بیوی کو طلاق دلوایا تھا، صرف ایک مکان حاصل کرنے کے لیے. اب جو 5ویں شادی کی ہے اس سے مکان نام کروایا ہے، اس مکان میں یعنی ساری زندگی میرے سسرال والے کرائے پہ رہے. اب وہ مکان ہتھیایا ہے انہوں نے اور اپنی بیٹی کو وہاں شادی کر دی، جس سے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو. میں اس پروردگار کی شان پہ قربان جاؤں کہ
वहाँ भी उसको अल्लाह ताला ने बेटी से ही नवाजा है, यानी टोटल इस औरत की 4 बेटियाँ हो चुकी है, यानी कि टोटल 4 बेटियां हो चुकी हैं और शादियां कितनी कर चुकी हैं? 5 शादियाँ कर चुकी है, 5 शादियों में से 4 बेटियां और किसी एक शोहर के साथ भी नहीं वो टिकी। किसी एक शौहर के साथ भी नहीं टिकी। ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उसको मैंने रखा 6 साल। आपका गुनाह ये था कि जब तक आप उसके घर वालों को देते रहे थे, जो भी उनकी माल डिमांड, खिलाते रहे थे, आखिरी तब आप डिमांड, ठीक थे। आखिरी डिमांड उनकी ये थी कि जी अपना जो सखर का मकान है वो बेच के अपना हिस्सा लेके हमारे पास आ जाओ, यहाँ रहो। जो शख्स सारी ज़िंदगी कुछ नहीं कर सका, किराए पे रहा, कि मैं भी उसके साथ आके किराए पे धक्के खाऊं। मेरी वालदा ने मेहनतें करके पता नहीं कैसे वो मकान बनाया जो हमारे सर छुपाने की जगह है। मैं उसको कभी भी बेच नहीं सकता। रियाज साहब, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। एक कराची की ही बच्ची जिसने घर से भागकर शादी की है और वो लाहौर अपने शोहर के साथ रह रही है, उसके वालदैन के साथ बड़ी हमदर्दी जताई जा रही है कि इसके साथ जुल्म हो गया। असल जो जुल्म हुआ है वो आपके साथ हुआ है। आप क्या कहेंगे उन लोगों को कि आपके लिए किसको आवाज़ उठानी चाहिए? सारा कुछ हो रहा है, ये इसका तो आप मुझे क्या पता ही कहेंगे इस नहीं पे? है, लेकिन मेरी ये जो बच्ची है छोटी, ये वाली, ये 5वें शौहर के पास है। जब मैं इनके कभी किसी दूसरे नंबर से रब्ता करता हूँ तो मुझे गलत गलत बातें धमकियाँ देता है। लिहाजा मेरी आला काम से गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश, मेरी बच्ची को फौरन चाइल्ड कस्टडी में ले, मुझे भी ना दें, मेरे केस को सुना जाए, प्लीज़ खुदारा मेरे केस को सुना जाए। मेरी बच्ची को उस हरामज़दगी सी की परवरिश से निकाला जाए जो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसने एक निकाह पे निकाह करके ज़िनाखोरी की ज़िंदगी गुजार रही है। ये शख्स है आपकी हमदर्दी का हकदार, जिसके लिए आपको आवाज़ उठाएं।